الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جلوہ افروز اساتذہ کرام، جامعہ حاضہ کے چمکتے دھمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج 7 ستمبر وہ تاریخی دن ہے، کہتے ہیں نا کہ بہتر قومیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی اپنا ماضی نہیں بھولا کرتی۔ آج 7 ستمبر وہ دن ہے کہ جس دن فاتح قادیانیت الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بما اپنی تحریک ان قادیانیوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ اور پھر میں علماء کرام مفتیان عظام ہیں، روشنی ڈالیں گے، مختصر سی روشنی ڈال کر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ پر مختصر سی روشنی ڈال کر اجازت چاہوں گا۔ آپ کو ان مرزائیوں قادیانیوں نے انہوں نے کہا تھا، حضور والا آپ ہم سے 1 کروڑ روپے لے لیں، لیکن اس قرارداد کے اندر آپ تھوڑی ترمیم تو کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا ترمیم کرنی ہے؟ کہا گیا چلیں آپ کی بات ٹھیک کہ ختم نبوت حضور کے بعد اگر کوئی شخص کسی کو اپنا نبی مانے تو وہ غیر مسلم ہے، مگر حضور ایک بات ہے، آپ یہ چینج کر دیں کہ اگر کوئی کسی کو اپنا مجدد، کسی کو مسیحا، کسی کو راہبر، یہی چیزیں مانے تب تو غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ترمیم نہیں ہو سکتی۔ توجہ کیجئے گا، کہا گیا حضور والا 1 کروڑ روپے کی شے ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ اس وقت کئی روپے یہ بڑے بڑے سفر ہوتے تھے، روپے کی قیمت تھی، اور 1 کروڑ روپے تو بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کہا گیا حضور 1 کروڑ روپے کوئی حیثیت ہے، یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، اتنی سی ترمیم کرنی ہے، آپ کوشش فرما دیں 1 کروڑ روپے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم ابھی دیر سے آئے ہو، میرا سودا پہلے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو ایسے حضور کے غلام تھے۔ علماء کرام مفتیان عظام روشنی ڈالیں گے۔ چلتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت، وہ مسلمہ کذاب جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، خطوط بڑے آئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا، مگر قصہ مختصر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں چاہے کوئی اہل بدر ہو یا کوئی اہل احد ہو، کوئی بھی ہو، کسی جنگ والا ہو، کسی نے جس جنگ میں بھی شرکت کی ہو، سارے کے سارے یمامہ کا رخ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات پر غور کریں، توجہ کریں کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا جوش و ولولہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع تھا،
عزیز ساتھیوں، آپ نے خطبہ دیا سارے یمامہ کا رخ کرو، دوسری مرتبہ پھر فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بھیگتی ہوئی آنکھوں سے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ لوگوں سارے کے سارے یمامہ کا رخ کرو، یہاں تک کہ جنگل سے کوئی جانور آ جائے وہ بھی ابو بکر کو گھسیٹ کر یمامہ تک لے جائے، تب بھی ابو بکر جانے کو تیار ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی سیدنا ابو بکر صدیق کو منع نہ فرماتے تو سیدنا ابو بکر صدیق تلوار لے کر یمامہ کا رخ فرما لیتے۔ یہ تھا منظر۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا بنو حنفیہ کا وہ 70,000 وہ لشکر اسلحہ سے لیس، اور ادھر سے صحابہ کرام اور ادھر سے وہ اتنا بڑا لشکر۔ چشمے فلک نے دیکھا انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہ یہ وہی سردار تھا جس کے بہادری کے چرچے عرب و عجم میں ہوتے تھے، یہ وہی سردار تھا جو مانا تسلیم کیا جانے والا بہادر بہت بڑا تھا، یہی ثابت بن قیس یہی بول پڑا، اس نے کہا خدا کی قسم جن کی یہ عبادت کرتے ہیں میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ لشکر کے اندر اس طرح گھس گئے اس طرح جا کر وار کیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہ تھا جس پر تلوار کا زخم نہ لگا ہو۔ یہ صحابہ کرام کا جوش تھا۔ پھر آگے چلیں، وہ حضرت عمر بن خطاب، آپ کا لاڈلا بھائی زید بن خطاب، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک ان کو واصل جہنم نہ کر دوں یا خود شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بنو حنفیہ کا باغ جس کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، اس میں اتنا خون بہا کہ بعد میں اسے حدیقۃ الموت بھی کہا جانے لگا تھا۔ وہ باغ، اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ہم اپنے ان علماء کو کہ جنہوں نے ختم نبوت کی یہ تحریک چلا کر ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ سوچنے کی بات ہے، بڑے بڑے بہادر آئیں گے، بڑے بڑے بہادری کا دعویٰ کرنے والے ضرور آئیں گے، مگر یہاں پر سب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ حضرت برہ بن عازب کہ وہ بنو حنفیہ کے باغ کے سامنے جب لشکر موجود، یہ اندر موجود تھے، حضرت برہ بن عازب نے فرمایا لوگوں اب کوئی بھی چارہ نہیں ہے ان کو ختم کرنے کا، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے اٹھا کر اس باغ کے اندر ڈال دو اور میں جا کر دروازہ کھولوں گا، سب جا کر ان کو واصل جہنم کر دیں گے۔ بڑے بڑے بہادری والے آئیں گے، اتنا بڑا لشکر، ایک شخص جانے والا ان کا مقابلہ کرنے والا، اور پھر آپ دیوار پر چڑھ گئے، جا کر اندر چھلانگ بھی لگا دی، دروازہ بھی کھول دیا، سب کو واصل جہنم بھی کر دیا۔ صحابہ کرام کا یہ جوش و ولولہ، آپ نے اپنے بچے سب کچھ مال تن من دھن سب حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربان کر دیا۔ ہمیں پیغام دے دیا لوگوں جب حضور کی ختم نبوت یا حضور کی ناموس کی بات آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا، اپنا تن من دھن سب حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربان کر دینا ہے۔ تو آج بہت بڑے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، کوئی حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی حضور کی ناموس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی حضور کے طرح طرح سے عیب نکالتا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں کہتا ہوں کہ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے کریں گے، ختم نبوت پہ ہم جہاں اپنی لٹائیں گے، نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، ختم نبوت پہ سر اپنا کٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے کرائیں گے، ختم نبوت پہ جہاں اپنی لٹائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ دن ہے، وہ دن تاریخی دن ہے کہ جس دن یہ قرارداد پیش گئی تھی کہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت ان تمام علماء پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔